بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ اعلم ان العلم يطلق على معان احدها حصول صورة الشيء في العقل وثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ثالثها الحاضر عند المدرك رابعها قبول النفس لتلك الصورة خامسها الاضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج میرکات کا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے 2 دروس گزر چکے بفضلہ تعالیٰ۔ مصنف کہتے مقدمۃ اے ھذہ مقدمۃ، مقدمہ پر میں گفتگو کر چکا اور ھذہ مقدمۃ سے بھی اشارہ کر دیا کہ مقدمہ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ خبر ہے مبتدأ محذوف کی۔ مقدمہ تو گزشتہ درس میں مقدمہ پر گفتگو کر چکا ہوں اور واضح کر چکا ہوں کہ مقدمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقدمۃ العلم، نمبر 2 مقدمۃ الکتاب۔ اور پچھلے درس میں اس بات کو بھی بیان کر چکا ہوں کہ مقدمۃ العلم میں 3 امور بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ علم اور فن کی تعریف، نمبر 2 علم اور فن کا فائدہ، نمبر 3 علم اور فن کا موضوع کہ اس علم کا موضوع کیا ہے۔ تو مقدمہ منطق میں ظاہر سی بات ہے منطق کی تعریف، منطق کا فائدہ اور منطق کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 3 امور مقدمہ میں بیان ہوتے ہیں اور یہ تینوں امور اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ شارف العلم کا علم کو شروع کرنا بصیرت اور پوری روشنی میں ہو۔ اس وجہ سے مقدمہ میں یہ تینوں امور بیان کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے منطق کی کتب میں بالخصوص وہ کتابیں جو داخل درس ہیں، ان کتابوں میں امور ثلاثہ یعنی تعریف، موضوع، غایت کے بیان کا طریقہ اور طرز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے احتیاج الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے۔ احتیاج الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ کس بات میں، کس چیز میں منطق کے محتاج ہیں۔ احتیاج الی المنطق میں اس بات کو بتایا جاتا ہے۔ تو احتیاج الی المنطق کا مطلب یہ ہے، بیان احتیاج الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بیان کر دیا جائے، اس بات کو بتا دیا جائے کہ لوگ کس امر میں منطق کے محتاج ہیں اور
جب احتیاج الی المنطق کا بیان ہوتا ہے تو اسی کے ضمن میں احتیاج الی المنطق کے بیان کے ضمن میں منطق کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی ہے. میں بھی اسے واضح کروں گا. منطق کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی ہے اور منطق کا فائدہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. الگ سے پھر چندہ ضرورت نہیں رہتی ہے منطق کی تعریف اور پھر اس کے فائدہ کے بیان کی کہ احتیاج الی المنطق کے ضمن میں منطق کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، خواہ برسم ہی ہو خواہ بے حد ہی ہو علی بعض القول. مگر احتیاج الی المنطق کے بیان کے ضمن میں بہرحال منطق کی معرفت برسم ہی، اسے آپ پکڑیے گا، یعنی منطق کا تصور برسم ہی بھی حاصل ہو جاتا ہے. اب رہی بات کہ ان دو باتوں کے بعد ایک تیسری چیز کہ منطق کا موضوع کیا ہے. تو یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئی تو پھر ان دونوں باتوں کے بعد یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ منطق کا موضوع فلاں چیز ہے، مثلاً معرف اور حجت ہے، مثلاً معلومات تصوریہ و تصدیقیہ بحیثیت ایصال ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. مگر جیسا کہ میں بیان کیا کہ درسی منطقی کتب کا طرز یہ ہے کہ سب سے پہلے احتیاج الی المنطق کو ان کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. ان کتابوں میں احتیاج الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے. اس پر اگر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے احتیاج الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاً مصنف علم کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی 5 تعریف کو بیان کر رہے ہیں. پھر علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم کر رہے ہیں. پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم کر رہے ہیں اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ نظری بدیہی سے بطریق نظر کے حاصل ہوتی ہے. احتیاج الی المنطق سے پہلے تو یہ چیزیں ہیں علم کی تعریف اور علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف. تو احتیاج الی المنطق کا سب سے پہلے کہاں بیان ہوا؟ پہلے تو ان باتوں کا بیان ہے، جتنی سی بات میں رکھا یہ 3 مقدمات کا بیان ہے. ان مقدمات کا کہ علم فلاں چیز کا نام ہے اور علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک یا بدیہی ہوگا یا نظری. تو احتیاج الی المنطق کے بیان سے پہلے احتیاج الی المنطق کے بیان سے پہلے یہ 3 مقدمات ہمیں دکھ رہے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے آپ کی یہ بات کس طریقے سے صحیح ہو سکتی ہے کہ منطق کی کتابوں کے شروع میں مقدمہ میں سب سے پہلے احتیاج الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے؟ جواب: یہ بات درست ہے کہ مقدمہ منطق، مقدمہ علم 3 امور ثلاثہ کے بیان کے لیے ہی ہیں، اور امور ثلاثہ میں سے یہ امر کہ لوگ فلاں بات میں منطق کے محتاج ہیں، اس بات کا بیان یہی بیان حاجت الی المنطق ہے. تو 3 امر میں سے امر اول ہے بیان حاجت الی المنطق،
اور مقدمہ کی ابتدا بیان حاجت الی المنطق ہی سے ہے۔ رہے 3 مقدمات جن کو لے کر آپ نے سوال کیا کہ بیان حاجت الی المنطق سے پہلے ہم 3 مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، یہ لے کر کے آپ نے اعتراض کیا، تو ہم جواب میں اس کے کہیں گے ان 3 مقدمات جن کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا، اصل میں یہ 3 وہ مقدمات ہیں جن پر حاجت الی المنطق کا بیان موقوف ہے، جن پر حاجت الی المنطق کا بیان موقوف ہے۔ تو یہ تینوں موقوف علیہ ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ ان تینوں کا ذکر قصداً نہیں ہے، بلکہ ان تینوں امور ثلاثہ کا جو یہاں پر ذکر ہے وہ حاجت الی المنطق کے ضمن میں ذکر ہے، کیوں وہ موقوف علیہ ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ مقصود بذات وضو نہیں ہے، مقصود بذات نماز ہے، مگر نماز طہارت پر موقوف ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حاجت الی المنطق کا بیان ان 3 مقدمات پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے حاجت الی المنطق، بیان حاجت الی المنطق سے پہلے یہ 3 مقدمات لے آئے گئے ہیں، 3 مقدمات آ گئے ہیں۔ آپ کا اگر یہ سوال ہو کہ حاجت الی المنطق کا بیان ان 3 مقدمات پر موقوف ہے، وہ کس طریقے سے، تو جیسا کہ میں بار بار ذکر کر چکا، بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو بتا دیا جائے کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں، اور اس بات کا بیان کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں، اس بات کا بیان موقوف ہے اس پر کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، تو ضرورت پڑی تو حاجت الی المنطق کا بیان موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، اور نظر و فکر جس میں غلطی واقع ہوتی ہے تو ضرورت پڑی ایک علم کی، ضرورت پڑی منطق کی۔ یہ نظر و فکر یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ تصور و تصدیق نظری بھی ہوں، تصور و تصدیق نظری بھی ہوں، سب کے سب بدیہی نہ ہوں، کیونکہ سب بدیہی ہوں، اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں تو ایسی صورت میں نظر و فکر کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ تو بیان حاجت الی المنطق یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، اور نظر و فکر میں غلطی کا واقع ہونا یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ بعض تصورات و تصدیقات نظری ہوتے ہیں، کسبی ہوتے ہیں۔ اسی سے کہ بعض تصورات و تصدیقات کسبی ہوتے ہیں، یہ بیان کہ بعض تصورات و تصدیقات کسبی ہوتے ہیں، یہ اس بات کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ تصور، اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تصور و تصدیق کسبی ہوتے ہیں اور بدیہی بھی ہوتے ہیں، بدیہی بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ تصور و تصدیق جن میں سے بعض نظری ہیں اور بعض بدیہی ہیں، یہ تصور و تصدیق یہ موقوف ہے اس بات پر کہ تصور و تصدیق علم ہو۔ تو اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بیان حاجت الی المنطق یہ 3 مقدمات پر موقوف ہیں، اور وہ یہ کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک تصور و تصدیق میں سے ہر ایک یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری، پھر یہ تیسرا مقدمہ کہ نظری بدیہی سے بطریقے
نظر کے حاصل ہوتی ہے اور نظر میں غلطی بھی واقع ہوتی، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو نظر و فکر، نظری اور فکری غلطی سے بچائے۔ تو دیکھیے حاجت الی المنطق کا بیان ان مقدمات پر موقوف ہے، حاجت الی المنطق کا بیان ان تینوں مقدمات پر موقوف ہے۔ چونکہ حاجت الی المنطق کا بیان ان تینوں مقدمات پر موقوف ہے، اس لیے یہ یعنی علم کی تعریف اور علم کی تعریف کا ضمناً ذکر ہے، علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم، چونکہ تقسیم تعریف سے پہلے باطل ہے تو ضرورت پڑ گئی علم کی تعریف اور پھر علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم کی، پھر تصور و تصدیق کی بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم کی، پھر اس بات کی تصریح کی کہ نظری بدیہی سے بطریق نظر کے واقع ہوتی اور نظر میں غلطی بھی واقع ہو جایا کرتی ہے، تو ضرورت پڑی تو بیان حاجت ان مقدمات پر موقوف ہے۔ تو مقدمہ میں یہ تین امور یعنی بیان حاجت الی المنطق، حاجت الی المنطق اور منطق کی غایت، بیان حاجت الی المنطق اور منطق کی تعریف اور موضوع، یہ تین امور بیان کیے جاتے ہیں۔ تین امور میں سے امر اول حاجت الی المنطق کا بیان، اور جب اس بات کا بیان ہو گیا کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں خطا فی الفکر سے بچنے میں، تو اسی سے منطق کی معرفت برسم ہی بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ منطق وہ علم ہے جو خطا فی الفکر سے بچائے، وہ آلۂ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو تین امور میں سے دو امر معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد مستقلاً تیسری چیز کا مقدمہ میں بیان ہو جاتا ہے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ اعلم ان العلم یطلق علی معان، جان لو کہ علم چند معنی پر بولا جاتا ہے۔ علم ماہیت علم مطلق، علم مطلق کی ماہیت کیا ہے؟ آیا علم بدیہی ہے یا نظری ہے؟ اگر نظری ہے تو اس کی تحدید آسان ہے یا مشکل ہے، ممکن ہے یا دشوار ہے؟ تو اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ علم مطلق کی ماہیت میں ایک مذہب تو یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، اس کی تعریف و توصیف کی حاجت ہی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مذہب، سوال یہ کہ بدیہی ہے یا نظری، ایک مذہب تو یہ ہے کہ بدیہی ہے، اس کی تعریف اور توصیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا مذہب یہ ہے کہ علم نظری ہے کہ بلا غور و فکر کام نہیں چلتا، نیز نظری ہونے کی صورت میں متاثر التحدید ہے، اس کی تعریف دشوار ہے، یا غیر متاثر التحدید ہے، اس میں
اختلاف ہے۔ پہلا قول امام فخر الدین رازی کا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ علم بدیہی ہے اور اسی کو صاحب سلم ملا محب اللہ بہاری نے حق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ علم بالکل ظاہر و باہر شے ہے، البتہ وہ غایت وضوح کی وجہ سے حیز خفا میں ہے۔ بداعت علم کی دلیل دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ غیر علم کے حصول کا مدار علم ہی پر ہے۔ اگر علم خود بھی نظری ہو تو محتاج علم آخر ہو جائے تو توقف شے علی نفس ہی لازم آئے گا، جو باطل ہے۔ بہرحال میں اس دلیل میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہیت علم میں جو اختلاف ہے، تو امام فخر الدین رازی کا یہ قول ہے کہ علم بدیہی ہے، تو اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری رائے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک ابن عبداللہ جوینی اور حجت الاسلام امام غزالی کی ہے۔ امام غزالی اور امام الحرمین ان کا یہ کہنا ہے کہ علم نظری متاثر التحدید ہے، اس کی تعریف دشوار مشکل ہے، اس لیے کہ جب اشیاء محسوسہ کی بھی تحدید ایسی عبارت کے ساتھ متاثر ہے جو جامع جنس و فصل ہو، تو غیر محسوسات میں یہ چیز بطریق اولا متاثر ہوگی۔ تیسرا نظریہ متکلمین کا ہے۔ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ علم نظری تو ہے لیکن ممکن التحدید ہے۔ یہی راجح ہے کہ علم نظری ہے لیکن ممکن التحدید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے اور کیف اجناس عشرہ میں سے ایک جنس ہے، تو علم بھی ایک جنس ہوا اور قاعدہ ہے کہ ہر جنس کے لیے فصل ہوتی ہے، نیز جس چیز کے لیے جنس وہ فصل ہو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور حد نظریات کا خاصہ ہے، لہذا علم بھی نظری ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی حد وہی جنس وہ فصل ہوں گے جو اس کی حقیقت ہے، اس لیے علم ممکن التحدید بھی ہے۔ تو آپ نے سنا کہ علم کی ماہیت کے بارے میں 3 مذاہب ہے۔ پہلا مذہب یہ کہ علم بدیہی ہے، یہ امام رازی کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب حجت الاسلام امام غزالی کا ہے کہ علم نظری متاثر التحدید ہے۔ تیسرا مذہب
جو جمہور حکماء کا مذہب ہے، بلکہ جمہور متکلمین کا مذہب ہے کہ علم نظری ممکن التحدید ہے، نظری ہے، اس کی تحدید ممکن ہے۔ اس بات کے جان لینے کے بعد کہ اس کی تحدید ممکن ہے، اس کی تعریف ممکن ہے، اب علم کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دیا جانا چاہیے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ علم کا ٹھکانہ، علم کا مسکن ذہن ہے، تو علم کی تعریف سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم جس کا گھر ذہن ہے، جس کا مسکن اور ٹھکانہ ذہن ہے، اس ذہن کو آپ ذرا پہچان لیں، جان لیں۔ ذہن کسے کہتے ہیں؟ انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ میں ابھی اس پر گفتگو کروں گا، اکتائیے گا نہیں۔ ذہن ہی کو قوت دراقہ، قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذہن، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ذہن میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے آئینہ میں صورتیں چھپتی ہیں، اس کی تفصیل آئے گی، جس طریقے سے آئینہ میں صورتیں چھپتی ہیں، اسی طریقے سے ذہن انسانی میں بھی اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ تو ذہن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ایک ایسی قوت ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے کہ آئینہ میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ مگر ذہن اور آئینہ میں فرق ہے۔ نمبر 1، آئینہ خود نظر آ سکتا ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن ذہن نہ تو نظر آ سکتا ہے اور نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرق، آئینہ میں شے کا صرف ایک رخ چھپتا ہے اور ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپتی ہے۔ تیسرا فرق، آئینہ میں ہوا، آواز، خوشبو، بدبو، میٹھے، کھٹے کی صورتیں نہیں چھپتی ہیں۔ آئینہ میں صرف انہی چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں جو نظر آ سکیں، اور ذہن میں ہر اس چیز کی صورت چھپ سکتی ہے جو دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے یا سوچنے میں آئے۔ مثال کے طور پہ زید، آواز، خوشبو، میٹھا، ہوا اور مفہوم کی صورتیں بھی ذہن میں چھپ سکتی ہیں۔ مفہوم کی صورتیں بھی ذہن میں چھپ سکتی ہیں۔ ذہن کی تعریف
آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ ذہن آئینہ کی طرح ایک چیز ہے، البتہ دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ آئینہ میں محسوس، مبصر نظر آنے والی محسوس مبصر چیز کی تصویر چھپتے ہوئے تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ محترم، فرض کیجئے میں کتاب کی عبارت میں داخل ہونے سے پہلے صرف 2 منٹ علم کسے کہتے ہیں اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو مان لیجئے کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ایک صاف شفاف آئینہ لا کر رکھ دیا گیا۔ جو ہی آئینہ کے دائرہ میں آپ آئے، آپ کی تصویر اس آئینہ میں چھپ گئی۔ اس بات کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں کہ جو ہی آئینہ کے دائرے میں، آئینہ کے سامنے آپ آئے، آپ کی تصویر اس آئینہ میں چھپ گئی۔ اب ذرا آپ اپنے سامنے پڑے ہوئے آئینہ کا جائزہ لیجئے کہ آپ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، آپ کا اور آئینہ کا، تو آئینہ کا کیا بنا اور آئینہ کو آپ سے کیا ملا؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو علم کس چیز کا نام ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر علم کی تعریف میں مختلف اقوال کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا اور آئینہ کا آمنا سامنا ہوا اور آپ کی صورت، آپ کی تصویر، آپ کی مثال، آپ کا نمونہ، آپ کی شکل آئینہ میں چھپی، تو آئینہ کو کیا ملا؟ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، آئینہ کو کیا ملا؟ نمبر 1، آئینہ میں آپ کی تصویر کا حصول ہوا، صحیح ہے؟ جب آپ آئینہ کے سامنے تشریف رکھے تو کیا ملا آئینہ کو؟ آئینہ میں آپ کی شکل، آپ کی پکچر، آپ کی تصویر، آپ کے نمونے کا حصول ہوا۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز، دوسری چیز، آئینہ کو کیا ملا؟ آئینہ میں آپ کی تصویر، آپ کا نمونہ، آپ کی شکل برقرار رہتی ہے جب تک آپ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس بات کے سمجھنے میں بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہے کہ جب تک آپ آئینہ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت تک آئینہ میں آپ کی تصویر برقرار رہتی ہے۔ یہ چیز بھی آئینہ کو ملی۔
تیسری چیز جو آئینہ کو ملی وہ یہ ہے کہ اس وقت، یعنی اس وقت جس وقت آپ آئینہ کے سامنے ہیں، اس وقت آپ کی تصویر آئینہ میں حاضر ہے. یہ چیز بھی آئینہ کو ملی. چوتھی چیز، آئینہ نے آپ کی صورت، وہ مثال کو قبول بھی کیا. جب آپ آئینے کے سامنے ہیں تو آئینہ نے آپ کی صورت، آپ کی شکل، آپ کی مثال، آپ کے نمونے کو قبول بھی کیا. جبھی تو آپ کو آپ کی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے. پانچویں چیز، اس وقت جب آپ کا اور آئینہ کا آمنا سامنا ہے، اس وقت آئینہ اور آپ کے درمیان ایک تعلق بھی ہے. تو جب آپ کا آئینہ سے آمنا سامنا ہوا تو آئینے میں آئینہ کو یہ 5 چیزیں حاصل ہوئیں، یعنی آئینہ ان 5 خصوصیات و صفات کا حامل بنا اس وقت جس وقت کہ آپ آئینہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے. ٹھیک اسی طرح باری تعالیٰ نے جو عقل آپ کو دی ہے، اس کی مثال بھی یہی ہے کہ آپ کی قوت مدرکہ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی عقل میں حصول علم کے وقت یہ 5 چیزیں، حصول علم کے وقت یہ 5 چیزیں، کون سی 5 چیزیں؟ شے کی صورت کا حصول، شے سے حاصل ہونے والی صورت فی ذہن عند العقل، اور الحاضر عند المدرک، اور نفس کا اس صورت کو قبول کرنا، اور الاضافۃ الحاصلہ بین العالم والمعلوم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے آئینہ کو 5 چیزیں ملی، آئینہ میں 5 چیزیں حاصل ہوئی، آئینہ 5 طرح کے صفات کا حامل بنا، ٹھیک اسی طرح آپ کی عقل قوت مدرکہ حصول علم کے وقت، حصول علم کے وقت 5 چیزیں جو اوپر میں ذکر کی گئیں، ضرور پائی جائیں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ کسی چیز کے علم ہونے پر، آپ ایک طریقے سے اور اسے سمجھیے کہ کسی چیز کے علم ہونے پر مذکورہ 5 امور، مثلا پہلے نمبر پہ رکھا شے کی تصویر کا حصول، شے کی صورت کا حصول. تو کہتے ہیں
کسی چیز کے علم ہونے پر مذکورہ 5 امور متحقق ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں، کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو علم ہونے کے وقت 5 امور متحقق ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو 5 امور متحقق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہوئی۔ کیا؟ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہوئی، کس کی؟ شیء معلوم کی۔ دوم، اس صورت کا ذہن میں مرتسم ہونا۔ تیسری چیز، نفس کا اس شیء معلوم کی صورت کو قبول کرنا، جیسے کہ آئینہ کے سامنے آپ ہوئے اور آئینہ نے آپ کی صورت کو قبول کیا، تب آپ کو اپنی تصویر آئینہ میں نظر آتی ہے۔ تو جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نفس نے اس صورت کو قبول کر لیا، ذہن نے اس صورت کو قبول کر لیا۔ تو علم ہونے کے وقت نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا، ذہن کا اس صورت کو قبول کر لینا، یہ بھی متحقق ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، علم ہونے کے وقت میں کہا 5 امور متحقق ہوتے، کہ جس وقت آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا اس وقت 5 امور متحقق ہوتے ہیں۔ 5 امور۔ چوتھی چیز یہ متحقق ہوتی ہے کہ نفس میں اس صورت کا حضور ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کہ آئینہ کے سامنے آپ ہوتے ہیں تو آئینہ میں آپ کی تصویر کا حضور ہوتا ہے، ایسے ہی کسی چیز کے علم کے وقت اس چیز کی صورت کا آپ کے نفس اور ذہن میں حضور ہوتا ہے۔ تو علم کے وقت حضور کا بھی تحقق ہوتا ہے۔ 5ویں چیز، علم کے وقت وہ چیز جو جانی گئی، یعنی شیء معلوم، اور وہ جس نے جانا، جاننے والا عالم۔ تو علم کے وقت شیء معلوم اور آپ کے درمیان، کسی چیز کے علم کے وقت شیء معلوم اور عالم کے درمیان نسبت اور تعلق کا بھی تحقق ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جس وقت آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ذکر کردہ 5 چیزیں متحقق ہوتی ہیں۔ کیا 5 چیزیں؟ 5 میں سے میں پہلے نمبر پر رکھا کہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے، تو اس وقت حصول صورت فی ذہن کا تحقق ہوتا ہے۔ تو علم کے وقت 5 چیزوں، کسی بھی چیز کے علم کے وقت 5 چیزوں کا تحقق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو علم کے وقت 5 چیزیں متحقق ہوتی ہیں، تو ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز علم ہے؟ یعنی جس گھڑی ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا تو اس وقت شے کی صورت کا عقل میں حصول ہوتا ہے، اس وقت شے کی صورت کا حضور ہوتا ہے۔ تو
آیا شے کی صورت کے حصول کا نام ہے؟ یا جس وقت ہمیں علم ہوتا ہے اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت ہمارے ذہن میں ہوتی، صورت ذہنیہ، تو آیا علم شے کی صورت کے حصول کا نام ہے، یا آیا علم شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے؟ ان 5 چیزوں میں سے کس کا نام علم ہے؟ کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہ 5 چیزیں متحقق ہوتی ہیں، تو ان 5 چیزوں میں سے کس چیز کا نام علم ہے؟ تو سماعت فرمائیں، بعض نے اول کو علم کہا ہے، یعنی حصول و صورت الشیء فی العقل، بعض نے ثانی کو، بعض نے ثالث کو، بعض نے رابع کو، بعض نے خامس کو علم قرار دیا ہے۔ اعلم ان العلم یطلق علی معنی، جان لو کہ علم چند معنی پر بولا جاتا ہے۔ احدھا، ایک یہ کہ علم نام ہے عقل میں شے کی صورت کے حاصل ہونے کا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ عقل میں شے کی صورت کے حصول کو علم کہتے ہیں، یعنی عقل میں شے معلوم کی صورت کا حاصل ہونا، عقل میں شے معلوم کی صورت کا حاصل ہونا علم کہلاتا ہے، خواہ وہ شے کلی ہو یا جزئی ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزئی عقل میں نہیں حاصل ہوتی، تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ کہتے ہیں خواہ وہ شے کلی ہو یا جزئی ہو، موجود ہو یا معدوم ہو۔ یہ تعریف جو آپ نے سنا علم کی، حصول و صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا، یعنی شے معلوم کی صورت کا حاصل ہونا، یہ علم کی مشہور تعریف ہے، جس کے متعلق ابن صدر الدین نے کہا کہ یہ محققین حکماء کے نزدیک اصح الحدود ہے۔ میر باقر داماد نے الافق المبین میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس قول پر علم مقولہ کیف سے ہے، مگر اس میں خامی یہ ہے کہ یہ تعریف ظن، جہل مرکب، میں تصدیق کے بیان میں ظن، جہل مرکب وغیرہ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال اس تعریف میں خامی یہ ہے کہ یہ تعریف ظن، جہل مرکب، تقلید، شک، وہم سب کو شامل ہے۔ حالانکہ ان کو تحت العلم داخل کرنا، ظن، جہل مرکب، شک، وہم وغیرہ کو علم کے تحت داخل کرنا استعمال لغت اور عرف، شرع سب کے خلاف ہے، اس واسطے کہ جاہل بجہل مرکب کو نہ باعتبار لغت عالم کہا جاتا ہے، نہ باعتبار عرف عام، اور نہ باعتبار شرع، ورنہ لازم آئے گا کہ جو شخص واقعتاً اجہل الناس ہو وہ عالم الناس ہو جائے، عالم الناس ہو جائے۔ اسی طرح ظان، شاک، واہم کو بھی عالم نہیں کہا جاتا۔ تو چند معنی پہ، ثانیہا الصورۃ الحاصلہ من الشیء عند العقل، دوم، علم بولا جاتا ہے کس پر؟ شے کی صورت ذہنیہ پر، شے کی صورت ذہنیہ پر، یعنی شے معلوم کی وہ صورت جو عقل انسانی میں حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ صورت
باعتبار ماہیت متحد ہوتی ہے اور باعتبار تشخص مختلف۔ یہ جمہور فلاسفہ کا مذہب ہے جو اشیاء کے لیے وجود ذہنی کے قائل ہیں۔ تیسری تعریف، تیسرا معنی جس پر علم بولا جاتا ہے، الحاضر عند المدرک۔ یہ ان حکماء کا قول ہے جو حکماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک حضور حاصل نہ ہو اس وقت تک شے منکشف نہیں ہو سکتی۔ چوتھی تعریف، رابعها قبول النفس لتلک الصورہ۔ بعض کے نزدیک علم کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ قبول النفس لتلک الصورہ، یہ ان حکماء کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ انتقاش مدرک بصورہ کا نام علم ہے۔ اس قول پر علم مقولہ انفعال سے ہوگا۔ اس قول پر علم کس میں سے ہوگا؟ مقولہ انفعال سے ہوگا، کہتے ہیں۔ پانچویں تعریف، پانچواں معنی جس پر علم بولا جاتا ہے، الاضافۃ الحاصلہ بین العالم والمعلوم۔ عالم و معلوم میں ایک نسبت ہوتی ہے جس کی تعبیر اضافت تعلق سے کی جاتی ہے۔ یہ قول جمہور متکلمین کا ہے، یعنی جمہور متکلمین کے نزدیک علم اضافت، نسبت اور تعلق کا نام ہے۔